ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو وہ جب اس کو دفن کرنے لگے جنازہ پڑھ کے، تو ایک آدمی نے اس کی چارپائی پکڑ لی. اس نے کہا اس نے میرا 45 لاکھ روپیہ دینا ہے، پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا. پیسے دے دو دفن کر لو. زور سے پکڑی. اب رش ہے، 3 بیٹے بھی تھے تو جائیداد بھی تھی، سارا کچھ تھا. ان 3 بیٹوں سے لوگوں نے کہا کہ تیرے ابے کو وہ دفن نہیں کرنے دے رہا، شور ہے. تو اور وہ بندہ بھی وہ تھا جو بڑا قریبی تھا اس کا، اس کے والد کا پارٹنر تھا، تعلقات تھے. تو اس نے کہا کہ پہلے پیسے دو پھر دفن کرنے دوں گا. اب وہ 3 بیٹے کہنے لگے کدھر سے پیسے دے، 45 لاکھ ہی کہہ دیا ہے، ہمیں تو ابا نے کوئی نہیں بتایا، حالانکہ جائیدادیں ہیں، مکان ہے، سارا کچھ ہے. تو بھائی ہم کدھر سے دے، 2-4 لاکھ کی ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا کرے نرم رویے کو تو ہم کرتے ہیں، شور تو ہے، لیکن کدھر سے دے 45 لاکھ. جب بات بہت تیز ہو گئی، شور ہو گیا، وہ انسان مجنون بن کے اس نے چارپائی تھامی ہوئی ہے، کہتا نہیں پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا. 3 بیٹے تھے تو ایک بیٹی بھی تھی. بیٹی کو گھر میں پیغام گیا کہ تیرے ابا کو دفن نہیں ہونے دیتے. اس نے سارا زیور اتار کے بھیج دیا. اس نے کہا اس چچا سے کہو میرے ابا کے اس دوست سے جس نے قرضہ لینا ہے کہ یہ رکھ لے اور میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹا دیتی ہوں، پر میرے باپ کو مرنے کے بعد یوں رسوا نہ کرے، اس کو دفن تو ہونے دے، میں ایک پائی دے دوں گی، میرا وعدہ رہا. جب وہ بیٹی نے 8-10 لاکھ کا زیور بھیج دیا تو وہ قرضہ لینے والا شور کرنے لگا. اس نے کہا او مجھے پتا چل گیا، مجھے معاف کر دو سارے اور اسے دفنا دو. کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اس سے 45 لاکھ لینا نہیں تھا، میں نے دینا تھا. تو میں غور کر رہا تھا کہ اگر تو میں نے اعلان کر دیا نا کہ 45 لاکھ میں نے دینا ہے تو 110 نکل آئیں گے وارث کہ مجھے بھی دو مجھے بھی دو. تو میں نے یہ رویہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ میں دیکھوں اس کا اصل وارث ہے کون. اصل وارث وہ بیٹی ہے جس نے اپنے کانوں سے بندے بھی اتار کے بھیج دیے اور جس نے اپنے وہ شادی والے دن پہننے والے زیورات پہلی رات کا وہ اس نے زیور بھی سارا اتار کے دے دیا. اس نے کہا کہ باپ کا کفن نہ میلا ہو جائے. تو اصل وارث بچی ہے. اس نے کہا اس نے مجھے وصیت کی تھی ہر ایک کو نہ دے دینا، میرے اصل وارث کو دینا. تو مجھے اصل وارث مل گیا ہے، اب میں کسی اور کو نہیں دوں گا، اس بیٹی کو دوں گا جس نے باپ کے لیے قربانی دی. تو یاد رکھے جنہاں لی تو پاپ کمائے وہ کتھے نہیں تیرے کر دے. تو اس لین دین کے معاملات اپنے صاف ستھرے رکھے، ان کے اندر کسی قسم کی وہ چیز نہ پیدا کرے کہ جو ہمارے لیے بڑی باعث پریشانی بن جائے. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو کہ کوشش فرمائے کہ آپ، اور یہ یاد رکھے وہ میری اماں کبھی کبھی میرے ننہال سے نا کوئی چیز آتی تھی نا بطور تحفہ کے کسی چیز، تو میری اماں کہتی تھی میرے ماموں سے یا میرے نانا سے کہ بس ٹھیک ہے یہ آپ تھوڑا سا دے جائیں باقی لے جائیں. تو کہتے نہیں رکھ لے. تو اماں کہا کرتی تھی کہ اپنے گھر سے بندہ کھائے تو پھر ہی پوری پڑتی ہے، کوئی دے گا تو کیا اس میں کتنی دیر ایک دن بندہ کھا لے گا. وہ کہا کرتی تھی کہ اگر پورا کرنا ہے نا خرچہ تو بندہ اپنی کمائی سے ہی پورا کرے تو پورا ہوتا ہے. اگر کسی کے 10,000 سے آپ سمجھتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا تو کچھ نہیں ہوتا. آپ کے دست و بازو جو ہمت کر کے لائیں گے اسی سے گزارا ہوگا. کسی کا 50,000 رکھ کے کتنا وقت بیت سکتا ہے؟ 1 لاکھ سے کیا مطلب، کیا بندہ کر سکتا ہے؟ تو سہارے نہ ڈھونڈو، خوددار بنو. طریقت میں، تصوف میں خودداری، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے مجھے بڑی پسند ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اگر لوگ سمجھ جائیں نا تو بات بن جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگوں چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ؟ تو صحابہ کے چہرے کھل اٹھے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چاہتے ہیں. فرمایا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے پیار کرے گا. اور پھر فرمایا چاہتے ہو کہ لوگ بھی تم سے پیار کریں؟ لوگ بھی کریں یا رسول اللہ، دل کرتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کسی بندے کی جیب کی طرف کبھی نہ دیکھنا، جو سامنے والے کی جیب میں ہے اس سے بچ جا، اس کے مال پر نظر ڈالنی چھوڑ دے، لوگ بھی تجھ سے پیار کرنے لگ جائیں. لوگوں کے مال کی طرف نہ دیکھ. آپ رکھ لیں کسی کا 500 روپیہ بھی، وہ کہے گا بندہ ہی نہیں صحیح، میرا 500 کھا گیا.
یہ مت سمجھے کہ بڑا امیر تھا اس کو فکر ہی کوئی نہیں نا، ان معاملات کے اندر لوگ کہیں نہ کہیں بول ہی جاتے، کہیں نہ کہیں بات کر ہی جاتے، کسی نہ کسی جگہ زبان پھسل ہی جاتی ہے. تو مہربانی فرمائیں، مہربانی کریں، آپ اس بات پہ ضرور غور کریں. اور یہ میری اپیل ہے، آپ میرے پیر بھائی ہیں، عزیز ہیں، کہ کوشش فرمائیں لین دین کے معاملات کو 110% صاف رکھیں. کوشش کریں جہاں کوئی چیز دینی ہے، خریداریاں بعد میں ہوتی رہیں گی، جائیدادیں بعد میں بنتی رہیں گی، قرضے نہیں ہونے چاہیے، قرضہ نہیں ہونا چاہیے. میں ایک بزرگ سے کبھی کبھی ملتا تھا تو میں کہتا تھا حضرت جی حالات کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں، الحمدللہ کسی کا. تو اس شخص وہ جب بات کرتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ شخص نعرہ لگا رہا ہے، الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور پھر وہ کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتے تھے کسی سے 200-250 لینا ہوگا، میں نے دینی کوئی شے نہیں. کوئی کبھی کبھی ٹٹولو گے تو میرا کسی طرف کوئی نکل ہی آئے گا، لیکن میں نے کسی کا دینا کوئی نہیں. میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہماری تو طریقت بھی بڑی دلیر ہے. میں نے ایک دفعہ کہا حضور نظریہ طریقت کیا؟ فرمانے لگے ہماری تو طریقت بھی بڑی خوددار ہے، ہم مریدوں کا خرچ نہیں کراتے، ہم تو کئی دفعہ مریدوں پہ خرچ کر ڈالتے. ہماری تو طریقت بھی بڑی توانا ہے، نے تو مزاج ہی بڑا انوکھا پایا. تو مہربانی فرمائے لینے دینے کے ایک حدیث بخاری میں بڑی مزیدار ہے، بخاری میں، سبحان اللہ. اور بخاری شریف قرآن مجید کے بعد امت مسلمہ کے پاس سب سے معتبر کتاب کا نام بخاری شریف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی اپنے بھائی سے قرضہ لینے لگا، ایک دوست اپنے دوست سے پیسے لینے لگا. اس نے کہا یار پیسے تو میں دے دیتا ہوں پر کوئی گواہ. اس نے کہا غریبوں کے گواہ نہیں ہوتے، میرا گواہ اللہ ہے. اس نے کہا کسی کی ضمانت دے دو. اس نے کہا میری کون ضمانت دے گا، میری ضمانت میرا اللہ ہی دے گا. وہ بات ہو گئی 1000 دینار. اس کو بات بڑی پسند آئی. کہا اللہ کے نام پر تو کہتا ہے اللہ بھی گواہ ہے ہمارے درمیان اور اللہ ہی ضمانتی ہے، تو لے لے پیسے. 1000 دینار دے دیے. اب وہ بندہ دریا کے پار چلا گیا. یہ دیکھیں اب اس حدیث سے آپ درس دیکھیں، یہ حکایت نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بیان کیا ہوا فرمان ہے. اس کی صداقتوں پہ دیکھیں. اور بخاری کی حدیث کے جملے کتنے حسین ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے پیسے لیے بطور قرضہ وہ دریا کے پار چلا گیا، محنت مزدوری کرتا رہا. جب مقررہ وقت آیا تو اس نے 1000 دینار جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اس تاریخ کو اس نے 1000 دینار لیے اور دریا کے کنارے پہنچ گیا کہ مجھے کشتی ملے تو میں اس تک پہنچاؤں. لیکن اس نے اتفاق کہ اس دن کشتی کوئی نہ ملی. بڑا انتظار کیا، کشتی کوئی نہ ملی. اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے پھاڑا. موٹی لکڑی ہوتی ہے نا بانس کی طرح، اس کے اندر سوراخ بن جاتا ہے، جگہ بن جاتی ہے. اس نے اندر سے اس کی کھدائی کی، اس کے اندر اس نے 1000 دینار رکھا اور ایک رکا رکھا کہ بھائی میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہیں ملی تو میں 1000 دینار رکھ رہا ہوں. جس رب کی ضمانت پر میں نے لیے تھے مجھے امید ہے رب تجھ تک پہنچا دے گا، مجھے امید ہے اللہ پہنچا دے گا تیرے تک، مجھے امید ہے رب پہنچائے گا. یہ کہہ کہ اس نے اس کو بند کیا کسی کپڑے کے ساتھ اور بند کر کے دریا میں ڈال دیا. اب وہ انتظار کرنے لگا. وہ جو شخص تھا وہ بھی کنارے آیا کہ آج اس کا وعدہ ہے، اس نے آنا ہے. دینے والے کو ٹینشن ہوتی ہے تو میرے خیال ہے لینے والے کو بھی بہت زیادہ ہی ہوتی ہے کہ آج لینے. وہ آ گیا کنارے پہ کہ آج پیسے آنے، لیکن کوئی شے نہ آئی. ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی، اس نے اٹھائی لکڑی کا، چلو پیسے نہیں ملے تو ایندھن تو ملا ہے نا، گھر جا کے لکڑی جلا کے روٹی تو پکائیں گے نا. اور لکڑی اٹھا کے گھر لایا. گھر لا کے جب اس کو چھیلا، توڑنے لگا کہ ٹکڑے کر کے اس سے آگ جلاتا ہوں. اس نے کھولی تو اندر سے رکا بھی نکل آیا اور 1000 دینار بھی نکل آیا. رب کریم کا انداز دیکھو کہ دریا کتنا چوڑا ہوتا ہے اور جو کاغذ ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے دریا کے اندر، لفظ مٹ جاتے، لیکن ہر چیز کو بحفاظت میرے رب کریم نے پہنچا دیا. اس نے جب اس کو کھولا نا تو 1000 دینار بھی نکل آیا. مقررہ وقت میں اسے پیسے بھی مل گئے. وہ بڑا راضی ہوا. اب یہ بندہ آیا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا. پتہ نہیں اس تک پہنچے کہ کہیں گم ہو گئے. 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا. معصوم آمنہ، حبیب کبریا، سید کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن کے ساتھ
اپنی امت کو حسین اخلاق سکھا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے غلاموں ایک اور 1000 دینار لے کے دروازے پہ آیا اور دستک دے کے کہنے لگا میرا رب گواہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی پر مجھے کشتی نہیں ملی. میرا رب گواہ ہے کہ میں نے ہمت کی تھی پر موقع نہیں ملا. اللہ جانتا ہے جس رب کی ضمانت پہ میں نے تجھ سے پیسے لیے کہ میری کوشش پوری تھی پر موقع نہیں ملا. میں آیا ہوں پیسے رکھ لے. اس نے کہا اگر اللہ تیرے اور میرے درمیان گواہ تھا پھر وہ کریم بھی بڑا ہے. تو نے دریا میں ڈالے تھے تو رب کریم نے باحفاظت مجھے پہنچا بھی دیے اور تیری عزتوں کو اس نے برقرار رکھا ہے. میرے دل میں تیری گویا قدر بڑھ گئی ہے. او بھائی جو رب کریم پہ بھروسہ کرے, جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور ارادہ کرے. اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سیاستہ میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا ارادہ تھا قرضہ دینے کا, اس کا پروگرام تھا واپس کروں گا پیسے, محنت کر رہا تھا, جدوجہد کر رہا تھا, کوشش تھی, وہ نیت اس کی صحیح تھی, دبانے کا 1% بھی ارادہ نہیں تھا, کوشش جاری تھی, ہمت کر رہا تھا, فوت ہو گیا. یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ اگر صوفیاء اس حدیث پہ وجد کرتے, وجد آتا ان لفظوں پہ, اب کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے گا. تو دیکھو اتنا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کی اللہ قرضے ادا کرے, اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہے رب جس کے قرضے دے. اللہ کہے مجھ سے لے لے, چل یار رہنے دے. بھائی ان لفظوں کو دیکھیں نا, حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 2 بھائی, ایک بھائی پہلے انتقال کر گیا, ایک بعد میں فوت ہوا. جو پہلے چلا گیا اس کے کچھ حقوق بعد والے نے دینے تھے, سمجھ لے کچھ قرضے تھے. اب وہ پہلے فوت ہوا, اسے بعد میں احساس ہوا, اس نے کوشش بھی کی, معافیاں بھی مانگی, لیکن اب وہ فوت ہو چکا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چونکہ یہ معافیاں بھی مانگتا رہا, توبہ بھی کرتا رہا, بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا, ندامت والی توبہ کی, لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا, اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے فوت ہوگا نا, اس نے دینے تھے پیسے, جس کے ذمہ حقوق تھے, لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا, سمجھ لے کوئی وارث بھی نہیں. تو فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا, میرے پیسے لے کے دے. تو رب کریم فرمائے گا چل یہ بڑیاں معافیاں مانگتا رہا, اسے معاف کر دے. اللہ فرمائے گا, وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا, مجھے بڑی تکلیف دی, میرے حقوق ضائع کیے, میں نہیں معاف کرتا. تو رب کریم فرمائے گا ذرا اوپر اٹھنا, چل بعد میں بات کرتے ہیں, اٹھ تو صحیح. وہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے, ذرا اس کی طرف تو نظر ڈال. اس نے نظر ڈالی تو یہاں تو کوئی اچھا انجینئر بنائے کوئی مکان تو نظر جو ہے وہ ہٹتی نہیں. تو جس مکان کو رب تیار فرمائے, جس کو اللہ بنائے, اس سے نظریں کیسے ہٹتی ہوگی؟ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی گیا, دیکھتا ہی گیا. عرض کرنے لگا مولا یہ کس کا مکان ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا. کہ یا اللہ کون قیمت دے گا؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے. یا اللہ میں غریب فقیر, میں کیسے قیمت دوں؟ تو اللہ فرمائے گا چل تو اپنے بھائی کو معاف کر دے, میں محل تجھے دے دیتا ہوں, تو معافی دے دے, محل تیرا ہوا. تو حضور فرماتے 3 دفعہ بولا, کہنے لگا یا اللہ میں نے معاف کیا, یا اللہ میں نے معاف کیا, یا اللہ میں نے معاف کیا. تو اللہ فرمائے گا پھر بھائی کا بازو پکڑ, وہ ایک محل نہیں, وہ ایک ہی نقشے کے 2 بنائے ہوئے ہیں, اس کا بازو پکڑ, دونوں جنت میں چلے جاؤ, میں نے تم دونوں کے لیے گھر بنا دیا ہے. تو اپنے معاملات صحیح کرنے کی کوشش کریں, اپنے معاملات صحیح کریں. ہم اس سلسلہ عالیہ میں داخل ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مشہور واقعہ ہے کہ بھوک لگی تھی تو دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا, سیب کھا لیا غوث اعظم کے والد نے. تو پھر کہنے لگے اوہو یہ میں نے کیا کیا, جس سمت سے وہ سیب آیا تھا وہاں جانے لگے. وہاں ایک باغ تھا, پیچھے جا کے ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی, یہاں سے سیب آیا. باغ کے مالک بھی بزرگ تھے, ان سے جا کے کہا غلطی سے کھا لیا ہے, معافی مل جائے. انہوں نے کہا معافی اتنی جلدی نہیں ملتی. کیسے ملے گی؟ فرمایا 12 سال مالی بن کے میرے باغ کی نوکری کر. تو خدمت کرنے لگے. تو حضور غوث اعظم کے نانا جی کہتے ہیں بچہ مجھے بھا گیا, کہنے لگے حضور چلے معاف کر دے اب. تو کہا معافی نہیں ملے گی, میری ایک بیٹی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, آنکھوں سے اندھی, کانوں سے بہری, زبان سے گونگی اور پیروں سے لنگڑی, اس سے نکاح کر, پھر معافی ملے گی. کھایا کیا؟ ایک سیب.
تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہنے لگے مجھے گوارا ہے آپ کر دیں نکاح، پر وعدہ کریں مجھے معاف کر دیں گے نا؟ تو کہتے نکاح ہو گیا۔ جب پہلے دن میں حجلہ عروسی میں داخل ہوا تو میں نے پلنگ پر کوئی معذور نہیں، جنت کی حور کی مثل عورت بیٹھی دیکھی، اور جس کا حسن بتاتا تھا کہ چہرے سے زیادہ باطن میں اللہ نے روشنی عطا فرمائی ہے۔ فرماتے میں نے اس کے قریب جا کر تو کون ہے؟ مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا۔ فرمایا تجھے بتایا گیا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے اس لیے کہ کبھی غیر محرم کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، کانوں سے اس لیے بہری ہے کہ کبھی غلط بات سنی نہیں، کسی غلط کے پاس بیٹھی نہیں، اور زبان سے اس لیے کہ گنگی ہے کہ غلط جملہ کبھی نہیں نکلا، یا اللہ کا قرآن نکلا ہے یا محمد عربی کا درود و سلام نکلا ہے، غلط جملہ نہیں نکلا۔ اور ٹانگوں سے اس لیے لنگڑی ہے، اسے اپنے باپ کے گھر کا رستہ تو آتا ہے، سوائے اس کے گلی کا اور کوئی موڑ نہیں جانتی، اس نے پاکیزگی سے وقت گزارا۔ حضور غوث اعظم کے والد کہتے ہیں میں اپنے لین دین کے معاملات سیدھے کرنے گیا تو سادات کے گھر کی حور مجھے ملی، اور جب میں اس حور سے ملا تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا، غوث پاک جیسا بیٹا دیا۔ تو گئے تو معاملات سیدھے کرنے تھے تو اللہ نے ولایت کے امام کا باپ بنا دیا۔ تو مہربانی فرمائے اپنے معاملات میں توانائی پیدا کرے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مال مثل مملکت کے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پیر کے حقوق میں یہ لکھا ہے اس کے مرید کا مال اسی طرح ہے جس طرح اس کا اپنا ہے، لیکن ساتھ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ چاہیے یہی کہ وہ بھی احتیاط ہی کرے، وہ بھی احتیاط ہی کرے، پرہیز ہی کرے، کوشش کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں چونکہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے تو ضروری تو نہیں نا باپ بیٹے کی کمائی کھائے، کبھی کبھی بیٹے بھی باپ کی کھا ہی لیتے، اس طرح بھی توجہ کر لے، کوئی عرض نہیں۔ اپنے معاملات کو صحیح رکھے، لینے دینے کے معاملات کے اندر کمی نہ لائے۔ یہ چیز اگر پیدا ہو جاتی ہے نا تو آپ یقین کریں وقار ہی تو انسان کے پاس ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ تھوڑے میں وقت گزارے، بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے انسان کی، یہ زندگی میں انسان کے پاس وقار اپنا ہوتا ہے، وہ زندگی بڑی حسین ہوتی ہے، بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ ہماری مسجد میں ایک شخص آئے، کچھ دن انہوں نے وقت گزارا تو مجھے بعد میں کہنے تہاڈی مسجد سے سکون بڑا ہے، کھپ کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کا میں نے وہ نہیں دیکھا۔ آپ یقین کریں یا 4 اساتذہ کام کرتے ہیں، کئی سالوں سے کرتے ہیں، ہم نے کبھی استادوں کی لڑائی بھی نہیں ہونے دی، ورنہ مدرسوں میں جھگڑے چلتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے جی یہاں لڑائی کوئی نہیں۔ میں کہ اس واسطے کسی کو مالدار بندہ چیئرمین ہی نہیں بنایا کہ جو کہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کھانسے کیوں ہے، یہ اٹھے کیوں ہے، یہ بیٹھے کیوں ہے۔ یہاں اللہ نے حسن اس لیے دیا ہے کہ الحمدللہ یہ ایک کونا تو ضرور ہے لیکن اللہ نے بڑا سکون عطا فرمایا ہوا۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ کو دیکھنا بھی پڑتا ہے، اس کے آنے پہ کھڑے بھی ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے لین دین کے معاملات کو 110% صحیح رکھیں۔ یہ میری وصیت نہیں آپ حضرات کو، اس کو میرا حکم سمجھیں، حکم سمجھیں اس کو، اور آپ قطعی طور پہ میری پیر بھائیوں سے گزارش ہے کہ لین دین کے معاملات کو چھوڑ دیں سارا کچھ۔ اللہ بڑا کریم ہے، ایک کمرے میں بھی انسان کی زندگی بیت سکتی ہے، لیکن لین دین کے معاملات میں 110% اپنے آپ کو صاف رکھیں، اور اپنی وصیت کو ہمیشہ اس میں سستی نہیں کرے، لکھ کے رکھیں کہ کسی کا کیا دینا ہے، موٹے حرفوں کے ساتھ، اور 3 جگہ اس کو لکھ کے رکھیں کہ میں فلاں آدمی کا میرے پاس یہ ہے، اس کو ضرور سنبھال کے رکھیں تاکہ کسی جگہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم صاف ستھرے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ایک شخص تھا، عبداللہ بن ابی سلول اس کا نام تھا۔ تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اوس بھی خزرج بھی، اس کی تاج پوشی بھی کی، بڑی اس کی منتا تھی۔ جب حضور آ گئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں، لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے حالات جب خراب ہوئے تو اس نے پتہ کیا کیا، جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا۔ سمجھ آ رہی ہے باتوں؟ جھوٹ موٹ کا، اور منافقوں کا ایک ٹولہ اس نے تیار کر لیا جس کا قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ذکر کیا ہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ بن ابی سلول بھی چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، وہ پانی لینے کنویں پہ گئے، ادھر سے انصار میں سے، چونکہ حضرت عمر کے غلام مہاجر تھے
انصار میں سے ایک شخص پانی لینے پہلے سے آیا ہوا تھا، پانی بھرنے میں کوئی اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، مار کٹائی تک نوبت آ گئی۔ حضرت عمر کے غلام نے کچھ چیز مار دی، اس شخص کو زخمی ہو گیا، اس نے پکارا، عبداللہ بن ابی سلول نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے، دوڑا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہا، انصار مدینہ بھاگ کے آؤ، جلدی آؤ، اور بڑے غلط جملے استعمال کیے۔ کہنے لگا اگر ان لوگوں کو تم اپنا بچا کچا کھانے کو نہ دیتے مہاجروں کو تو آج یہ تمہارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ معاذ اللہ، ایسی باتوں پہ کہا کرے، بولے یہ روز مرہ کی گفتگو میں عادت بنائیں، کوئی ایسی بات کرنی ہو تو معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ کے کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ اب ان کو بچا کچا نہ دیں تو یہ ہمارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ شور کیا اس نے۔ ہمارے ہاں بھی سیانے بندے پنچایت کے لوگ وہ کہتے ہیں تو اس برادری کے بچے سے ہی مار کھا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، جا اسے مار کے آ، سر پھاڑا، یہ کار پھوڑ دے اس کا سر، اور دیکھ میں دیکھ لوں گا بعد میں جو ہوگا۔ یہ عقل مند لوگوں کے مشورے نہیں، یہ جاہل لوگوں کے مشورے۔ ناراض نہ ہونا، پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور کا فرمان ہے۔ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ بول کے بتائیں، بول کے۔ پڑھے لکھے سیانے بندے اس طرح کے مشورے یہ بالکل نہیں دیتے، جاہلوں کا کام۔ پکارا، مہاجر سارے اکٹھے ہو گئے، انصار سارے آ گئے، اور جب انصار آئے تو مہاجرین کو بھی پکارا، مہاجر بھی آ گئے۔ اب وہ گتھم گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا، یا رسول اللہ وہاں تو مہاجر انصار لڑنے لگے، وہ پرانی لڑائیاں پھر سے جاگ گئی ہیں۔ نبی پاک تشریف لائے، حضور نے وہاں لفظ بیان کیے، فرمایا یہ تم نے کیا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ اللہ کرے ہم سب اس کام سے باز آ جائے، آمین تو کہنا۔ اور تو اس برادری کے منڈے کوئی مار کھائے؟ برادری کیا ہوتی ہے؟ برادری تو تعارف کے لیے، اونچ نیچ کہاں سے آگے؟ کہا میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا تم جاہلوں جیسے کام کر رہے ہو۔ صلح کرائی، بعد رفع دفع کرائی، لوگ چلے گئے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں یہ موقع خالی نہیں جانے دوں گا۔ پھر گیا وہ اور جا کے انصار مدینہ سے کہنے لگا، ایک دفعہ جا لینے دو مدینے، تم نے میری بات نہیں نہ سنی، جو وہاں بڑے سردار بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے، وہاں صرف عزت والے رہیں گے۔ یہ غلط جملے اس نے ادا کیے جس کو قرآن پاک نے سورہ منافقون میں بیان فرمایا۔ اس نے یہ بات کی۔ ایک صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سن رہے تھے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی سلول تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ مدینے جا کے عزت والے دوسروں کو نکال دیں گے، اور تم اگر اپنا بچہ انہیں نہ دیتے تو معاذ اللہ آج یہ ایسا نہ کرتے۔ حضرت عمر نے بھی سن لیا، حضرت عمر نے بات سن لی، تلوار نکالی اور دوڑے۔ حضور نے بازو پکڑا، فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر آج سزا نہ دی تو کل اور بات بھی کرے گا، اور اگر آج ایک قتل ہو گیا تو باقی سیانے بن جائیں گے۔ یا رسول اللہ مجھے چھوڑے، میں ماروں گا۔ حضور نے فرمایا عمر چپ کر، وہ جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑتا ہے، لوگ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے ساتھی مارنے شروع کر دیے۔ چپ کر، حوصلہ کر، صبر کر، دلیری کر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری حضور کے کہنے پر میں ٹھہر تو گیا، پر وہ میرے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ کہتے میں چپ تو کر گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عبداللہ بن ابی سلول سے، تو نے یہ کہا ہے؟ کہنے لگا آشا وہ اللہ میں نے بات ہی نہیں کی نا۔ اب لوگ کہنے لگے کہ زید تو نوجوان ہے، تو یہ بوڑھا آدمی ہے، چلو صحیح کہتا ہوگا۔ حضور بھی خاموش ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے، اور پھر لفظ بڑے حسین ہے، فرمایا یہ کہتے ہم عزت والے ہیں؟ نہیں، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور عزت تو مومنوں کے پاس ہے، مومنین کے پاس عزت ہے۔ یہ قرآن پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن ابی سلول غلط کہتا ہے اور حضرت زید صحیح کہتے۔
हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, जा रहा है काफिला। जब मदीने की सरहद आ गई ना, हुदूद मदीना मुनव्वरा की शुरू हुई, तो अब्दुल्ला का अपना बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला था, अपना बेटा उसका बड़ा मुखलिस जानिसार गुलाम था मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो तलवार लेके मदीने की हद पे खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे बाप, तूने इतनी बेईमानी के लफ्ज कहे कि मैं इनको निकाल दूंगा? कह अपनी जुबान से कि मैं जिल्लत वाला हूं, रसूल पाक को अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई, कह वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बोल, कह हुजूर भी इज्जत वाले और नबी पाक के गुलाम भी इज्जत, कह अपनी जुबान से कह। मेरे रब का ये फरमान है, वरफा ना अल्लाह का जिक्र, हबीब मैं खुद तेरे लिए तेरी शानों को बुलंद फरमा दूंगा। तो कह, तो दुश्मन होके कहने लगा मेरे बेटे मुझे माफ कर दे, मुस्तफा तो बड़ी इज्जतों वाले, उनके गुलाम शानों वाले। जब बेटा तलवार लेके सामने खड़ा हुआ, शोहरत हुई, अब नबी पाक ने हजरत उमर की तरफ देखा, कहा उमर तेरी बात सही थी, अब जो हुआ ये ज्यादा सही था। सही, वो मैंने तुझे कहा हौसला कर, तदब्बुर कर, वक्त का इंतजार कर, ये सही हुआ कि वो सही था। तो हजरत उमर फारूक कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं सल्लल्लाहु। इतनी अच्छी राय, वक्त फैसला करता है, तदब्बुर से चले, दानाई से चले, हिल्म पैदा करें, बुर्दबारी। हमें कई दफा सजदा साफ करना पड़ता है, हम जो कहते हैं बात उसके उल्ट निकल आती है। हम किसी शख्स के बारे में कुछ तबसरा कर बैठते हैं, कुछ अरसे के बाद हमें पता चलता है कि वो तो ऐसा था ही नहीं, हमने गलत बात कर। हम बगैर तहकीक के, बगैर तफ्तीश के, हौसला ना होने की वजह से, सब्र ना होने की वजह से हम बहुत सारे काम कर गुजरते हैं, फिर हमें नुकसान होता है। अपनी जिंदगी में हिल्म ना छोड़े, हौसला ना, लड़ाइयां होती है ना घरों में, उसकी वजह खामद होता है, बीवी नहीं होती। ये बात घर जाके बताना कि आज उन्होंने कहा। लड़ाई की वजह कौन होता है? ना बोलो तुसी, पर मैं तो आख ही छड़िया है, वो तो रिकॉर्ड हो गया है। लड़ाई की वजह कौन है? जेड़े बातें लड़ते नहीं वो कूदे ही नहीं पे। वजह कौन बनता है जी? क्यों भला? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत की अगल आधी है तो तेरी तो पूरी है ना। तो इसका मतलब है लड़ाई अगर बच सकती थी तो मर्द की वजह से बच सकती थी, घर में अमन हो सकता था। कहते हैं ये बड़ी बेवकूफ है, मेरी सुनती नहीं। तो मैंने कहा जो उससे बहस कर रहा है वो सियाना है? बोले जो बहस कर रहा है वो अक्लमंद है। बंदा तो चलो था वो दानिशवार शेक्सपियर, बातें बाज़-औक़ात उसकी कुछ ऐसी हैं। उससे किसी ने पूछा था औरतों से कौन जीत सकता है बहस में, तो उसने कहा था वो जो उनसे बहस ना करे, जो उनसे बहस है। तो भाई तू वजह इसलिए कि हौसला तो तू नहीं करना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी टेढ़ी लकड़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। सीधी तो फिर कितना बेवकूफ है जो पत्थर से सर रगड़ रहा है, कितना नादान है जो ये हरकत कर रहा है, दरिया में छलांग लगा के कहता है डूबूंगा नहीं। तो भाई हौसला पैदा करे, हिल्म पैदा करे। बहुत सारी ऐसी बातें करेगी जिसमें इश्तियाल आएगा, फटाफट 3 लफ्ज तलाक के दे दिए, अब भागा गया मुफ्ती साहब के पास, ओहो 4 बच्चों का क्या बनेगा। और ये बात पक्की है कि बच्चों को सिर्फ उनकी मां ही पाल सकती है, उनकी मां। और बात मुझे नहीं भूलती, एक शख्स ने बीवी को तलाक दे के दूसरी शादी की। उसका बेटा था 10 साल का। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे बता, पुरानी अम्मा सही थी या ये सही है? उसने कहा नहीं अब्बा, वो तो झूठ बड़े बोलती थी, ये सही है। वो झूठी थी, वो झूठ बड़े बोलती थी मेरी सगी अम्मा, ये सच बोलती है। उसने कहा वो कैसे? कहने लगा इसलिए कि मैं कोई शरारत करता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मारती थी और कहती थी तुझे रोटी नहीं दे रही, जा दौड़ जा घर से। तो मैं दौड़ जाता था तो झूठ बोलती थी नहीं देनी, फिर आधे घंटे के बाद मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती था, फिर मेरी मिन्नत करती थी, फिर मुझे कहती थी ना मुझे सताया करा, फिर मेरा माथा चूमती थी, फिर मेरी मर्जी का खाना बना के देती थी, फिर मेरे मुंह में लुकमे डालते। झूठी थी, पहले कहती है नहीं देनी, फिर पीछे भागती है, ये सच्ची है।
میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکالتی ہے، پھر میں منتیں کرتا ہوں پر روٹی نہیں دیتی، پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی، سچ بولتی ہے، اپنی بات پہ ڈٹ جاتی۔ او بھائی، بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے، تو نے 3 جملے کہتے سوچا ہی نہیں، تیرا کا گیا تو یہ تو نئی بیوی ملے گی، اور اس کا بھی کیا گیا، اس کو بھی شاید شوہر مل جائے۔ ان پھولوں کی پرورش صرف ان کا مالی کر سکتا ہے، دوسرا کر سکتا تو نے حوصلہ ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے غلطی بی بی کی تھی، پر تو مرد تھا نا، تیرے پاس تو دلیری تھی، فٹافٹ 3 طلاق کے جملے کہہ دی۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں، پر طلاق جائز تو ہے، پر میرے رب کو پسند نہیں، اللہ کو پسند۔ تو نے مالی بگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سینچنا تھا، تو بھائی یہ حوصلہ نہیں، درجنوں طلاقیں، 20 کیس، اور ابھی وہ شادی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلو، اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، رضا نہیں، ہم احساس نہیں کرتے۔ اگر تو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لیے بہتر سمجھا مجھے دے دیا، صحیح ہے، میری آزمائش ہے، کیا ہے، کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے، اس نے، پھر تو سکھی ہو جائے، تیرے لیے جینا آسان ہو جائے، پھر تو بہت ساری پریشانیوں سے، آزمائشوں سے دور ہو جائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا، دلیری۔ 2-3 سال شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال حج کے موقع پہ نا، ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے انوکھے واقعات ہوتے ہیں، سننے سے کیا، میں کہتا ہوں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ جعلی ویزے لگوا دیے حج کے کسی ایجنٹ نے، اللہ کے مہمانوں کو بھی لوگ لوٹ لیتے، معاذ اللہ، جعلی ویزے لگوا دیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ایئرپورٹ سے گزر بھی گئے وہ ویزے والے، اور احرام باندھے لوگ جدے پہنچ گئے۔ 4 آدمی تھے، انہوں نے ویزا دیکھا تو کہا نکلی، آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ اگلی فلائٹ سے وہ لوگ واپس آئے۔ آپ مجھے بتائیے، ان کی جب وہ چھوٹے چھوٹے کلپ آئے، میڈیا نے ان کی باتیں سنی تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ ایک آدمی احرام باندھ کے گیا ہے، معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ میرے جیسا غریب آدمی کبھی اس نے ارادہ کیا اور مدینے جانے کا لیٹ ہو جائے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، کچھ مجبوریاں پیروں میں آ جائے، نہ جا سکے تو پتہ نہیں کتنی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی، یقین کرے طبیعت پریشان ہو جاتی، یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہوگا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی۔ 4 آدمی لوٹ آئے، حالات خراب ہو گئے، لوگ رو رو کے قصے سناتے تھے، لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام کا حوصلہ دیکھو۔ حضور کعبے کا بھی کعبہ، حضور مالک، حرم کے مالک مطلق، جن کے صدقے اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ بنایا۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حضور 1400 صحابہ کو لے کے گئے عمرہ کرنے، مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کافروں نے روک لیا، ہم عمرہ نہیں کرتے، تو اور میں خادم اور جو وارث و مالک ہیں 1400 صحابہ، ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے، واپس جائیے۔ صلح لکھی جا رہی ہے، صلح کی شرطیں کیا ہیں؟ مکے سے کوئی آدمی غلطی سے بھی مدینے چلا گیا، مکے کا آدمی تو مسلمان اگر ان کے ظلم سے تنگ آ کے، مکی مسلمان کافروں کے ظلم سے تنگ آ کے مدینے چلا گیا تو مدینے والے واپس کریں گے، اور اگر مدینے سے کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ اتنی سخت شرائط، حضرت عمر غصے سے کانپنے لگے، صحابہ پریشان ہیں، اور میرے رسول پاک نے صبر دکھایا، حوصلہ، تدبر، یہ تدبیر ہے، صبر ایک بہترین تدبیر ہے، اگر کوئی اپنائے تو بہترین طریقہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہمیں منظور ہے، صلح کرو، اور اتنا سخت ہو کر میں کہنے لگے 1400 احرام والے واپس جائیں، بعد میں آنا، اس وقت نہیں عمرہ کرنے دیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام، مجھے بتاؤ، مجھے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تیاری ہو تو پروگرام رہ جائے، تو اگر احرام باندھا ہو اور اللہ کے رسول نے بندھوایا ہو تو حضور واپس لوٹنے لگے تو کتنی تکلیف کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا چلو آئندہ آئیں گے، معاہدہ لکھا جا رہا ہے، حضرت علی معاہدہ لکھ رہے ہیں، لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے بیچ معاہدہ، یہ تحریر لکھی جا رہی تھی تو ابو سفیان بول پڑا، کہنے لگا جی ہم محمد رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے معاذ اللہ، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے، اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے رہ کیا گیا، محمد ابن عبداللہ لکھے۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی لکھ رہے تھے، محمد رسول اللہ لکھا تھا، فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو۔ تو حضرت علی کہنے لگے حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا، حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا ہے۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ لکھنا آتا تھا، کہا مجھے کاٹنا۔ حضور نے دوبارہ کہا علی کاٹ دو، یا رسول اللہ مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا۔ میرے حبیب نے تیسری دفعہ کہا علی کاٹو، تو شیر خدا نے قلم چھوڑا، ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو کہنے لگے محبوبہ مجھے تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں، کاٹنے کوئی نہیں آتے، میں مجبور ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا، کوشش کرتا ہوں، نہ قلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے۔ میرے حبیب پاک نے قلم پکڑا اور لفظ رسول اللہ خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا۔ بھائی وقت گزر گیا، صلح ہو گئی، یہ تدبر، یہ حوصلہ، یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی۔ اب تو 1400 کو مکے نے نہ داخل ہونے دیا، لیکن 1 سال ہی گزرا، تھوڑا ہی وقت گزرا، میرے رسول پاک 10,000 کو لے کے مکے میں داخل ہو گئے۔ 10,000 اس نے فائدہ دیا۔ حکمت کیا تھی، تدبر کیا تھا؟ قریش روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے، تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے، ان سے صلح ہو گئی تو نبی پاک نے کیسر کو خط لکھا، کیسر روم کو، ہرکل کو، دور دراز تبلیغ پھیل گئی، مسلمان 100,000 سے زیادہ ہو گئے، ان کی طرف سے اب وہ لڑائی بند ہو گئے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام کے حوصلے نے کمال دکھایا، اس تدبیر نے فائدہ دیا امت مسلمہ کو۔ 10,000 کا لشکر لے کے حضور کعبے میں داخل ہوئے۔ کل جو ابو سفیان کہتے تھے نا محمد رسول اللہ لکھنے نہیں دوں گا، آج وہ خود کہہ رہے تھے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ لفظ نہیں لکھنے دوں گا، آج ابو سفیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب کی تدبر نے، فقاہت نے، اور پھر کمال ہوا۔ 1400 کہاں اور 1,44,000 کہاں، 1400 کہاں اور 1,44,000۔ 1400 کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے، میرے رسول پاک 1,44,000 کو لے کے حج کرنے چلے گئے۔ حضور نے حج کیا، ہر طرف لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہوئی۔ یہ میرے نبی پاک کا تدبر ہے، حوصلہ ہے۔ اگر وقتی طور پہ حوصلہ کر جاؤ گے، دلیری کر جاؤ، آنے والا وقت آسان ہو جائے۔ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، سکون نہیں، 2-4 باتیں، یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے، ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے، ماں کو لفظ نہیں بولتے، باپ کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے، لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے، اور ہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائش ہی بڑی دے دی ہے، کہتے ہیں بچہ ہے جی ایک ہی ہے، ایک بھی حوصلہ کرے کی ہے ماشاءاللہ۔ تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے، مکہ کب۔ اگر بوڑھا ہو گیا تو کہتے ہیں بوڑھوں میں حوصلہ نہیں ہوتا، نہ بچے میں نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا؟ بولیں، کسی میں بھی نہیں۔ چھٹی سب کو فتویٰ مل گیا نا، یہ بچہ ہے جی، ابھی یہ تو بچہ ہے، آپ تو سیانے میں آنے، یہ بچہ ہے۔ کمال ہو گئی ہے بھائی، کیا مطلب ہے بچہ ہے؟ بچے کو سارا پتہ ہے، ہر چیز اسے آتی ہے، حوصلہ کرنا ہی نہیں آتا، اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے۔ وہ کیا بات کرتے ہو، گرم خون؟ ابے کے گلے پڑ گیا گرم خون، اس کو کھڑا کرو نا ایس پی کے سامنے اور اس کو مار تھپڑ اس کے منہ پہ، تیرے گرم خون کا پتہ چلے۔ غریب کے یہ گلے پڑ گیا، اس کو کھڑا کرو ایس ایچ او کے سامنے، پھر پتہ چلے گا خون کتنا گرم ہے۔ وہاں بالکل چپ ہے، بالکل خاموش ہے، اور گرم خون اس کا صرف اماں کے لیے، جلال صرف رہ گیا اگر غریب گھر کی بیٹی بیاہ کے لایا تو صرف اس کے لیے۔ کوئی ایسی بات نہیں، ہم بڑے سیانے، ہمارا غصہ بڑا سمجھدار ہے، ہمارا وہ گرم خون بڑا سیانا ہے، وہ جہاں دیکھتا ہے کہ معاملہ ہلکا ہے تو وہاں وہ گرم خون جلال میں، اور جہاں دیکھتا ہے کہ سامنے والا تگڑا ہے تو وہاں وہ گرم خون فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔
हौसला पैदा करे। जिंदगी हौसले मंद लोग जीते, जो हौसले मंद नहीं होते वो तो जिंदगी का एक साल लुत्फ से नहीं जी पाते। हौसला करें, मुस्कुराएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना उस्मान बिन तलहा काबे की चाबी उनके पास होती थी। हुजूर ने एक दिन फरमाया उस्मान, अच्छा ये नहीं था कि उस्मान खास लोगों को चाबी काबा खोल के दिखाते थे, बल्कि उनको कुरैश की जानिब से ये हुक्म था कि जो भी तुझे कहे तूने काबे का दरवाजा खोल देना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना हिजरत से 2-4 दिन पहले कहा कि उस्मान जरा चाबी दो, मैंने काबा अंदर से देखना है। बड़े ठंडे दिल से जरा सुनना, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखिएगा जरा मेरे भाई। मैंने एक बंदे से कहा यार पानी की बोतल देना दुकानदार से, एक है उसने कह दिया नहीं मेरे पास। इस बात का कोई गुस्सा बोलिए, और अगर वो कहे सारे जमाने को मिलेगी आपको नहीं देनी, फिर बोले मेरा ख्याल है चुप करके हंस के आ जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम कहेंगे मुझे नहीं ना देनी तूने, तो दुकान उठा यहां से, बंद कारी से। क्या मतलब है सबको देनी है तुझे नहीं देनी, क्या मान है इसका? लेके जाऊंगा, झगड़ा होगा, बहस करेगी। उस्मान बिन तलहा से हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, काबा देखना है। उस्मान कहने लगा मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा, आपको नहीं दिखाऊंगा। कितनी सख्त बात है, पर कुर्बान जाएं रसूलुल्लाह के हौसले पे सल्लल्लाहु अलैहि। उस्मान कहते हैं मैंने ये बात की तो नबी पाक मुस्कुराने लगे, और मैं अच्छा नहीं देनी। तो हुजूर ने ना मुस्कुरा के और मेरी कमर पे थपकी दी, फरमाया अच्छा याद रखना ये चाबी मैं तुझसे ले लूंगा, और जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसको दूंगा। उस्मान कहते हैं रोज रात को नबी पाक के ये जुमले मेरे कानों में गूंजा करते थे, गूंजते थे कि हुजूर ने फरमाया। कहते हैं जिस दिन पता चला ना नबी पाक 10,000 का लश्कर लेके आ रहे हैं, तो अबू सुफियान मीटिंगें कर रहे थे, मक्के के सारे सरदार तैयारी कर रहे थे, और मेरे कानों में एक ही लफ्ज था कि हुजूर ने फरमाया मैं चाबी ले लूंगा, फिर जिसको मैं चाहूंगा उसे दूंगा। उस्मान कहते हद हो गई, वक्त गुजर गया, हुजूर आ गए, तवाफ फरमाया, और तवाफ के बाद मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ ना जरा उस्मान को। उस्मान कहते हैं मैं चाबी लेके आया तो दूसरा जुमला कोई नहीं। साढ़े ना को बंदा मशवरा देवे ओदी ना मनीए, ते जे काम मुंज हो जे ना, जे जो ने मशवरा दिता सी ते ओ नाल ही गौस पाक बन जांदा है। तेनू आखिया सी ना, फौरन ही दाता अली जवेरी हो जांदा है। वो कहंदे तेनू पता नहीं मैं कितना वली अल्लाह, तेनू मैं आखिया सी ना ना कर, और बंदा परेशान होता है, काम उल्ट हो गया, और लागू आखी जाता है देखो जी मैं तो तुहानू पहलों ही आखिया था जी। अजीब बात है, शेख चिल्ली की तरह पीछे पड़ जाएगा, मैंने तो पहले ही कहा था। ओ बस कर यार, अब तू ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हो गया, बस कर। मशवरा ही होता है, किसी का मिल जाता है और किसी का नहीं लिया जाता। फौरी तौर पे बंदा उठ के ना तो विलायत की चौथी सीढ़ी पे चढ़ जाएगा, कहेगा मैं तो अब्दाले वक्त हूं, मैं कुतबे दौरा हूं, मैंने तुझे कहा नहीं। तो अब बस कर यार, कई दफा मशवरे सही होते हैं, कई दफा सही। बोलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओहद के दिन ख्वाहिश ये थी कि अंदर रह के लड़ना है। जवान सहाबा ने कहा बाहर जाके लड़ाई करनी है, हुजूर ने बाहर जाके जंग की, बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हुई। हुजूर ने एक दफा नहीं कहा कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था अंदर रहना है, बस हो गया जो हो गया। अब उसमें फटाफट अगले को हौसला दो, कोई अर्ज नहीं यार। नबी ये पाक सब बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने ना कहा उस्मान को बुलाओ। उस्मान आए तो उस्मान कहते मैंने चाबी दी तो मैं तैयार था कि अब मेरी बात होगी और रुसवाई होगी, लेकिन कहते हैं कुर्बान जाए मुस्तफा ने तो ये जुमला भी नहीं कहा कि मैंने तुझे कहा नहीं था, ये भी नहीं कहा। हुजूर ने चाबी ली, काबे के बुत साफ किए, नमाज पढ़ी, वापस आए, फरमाया उस्मान मेरा वादा था तेरे साथ कि जिसको मैं चाहूंगा चाबी दूंगा, ये लो चाबी मैं तुझे ही देना चाहता हूं, ले लो रख लो। उस्मान कहते हैं वो चाबी नहीं मेरे तरफ आ रही थी, मेरी तरफ ईमान आ रहा था। वो चाबी नहीं आ रही, ईमान आ रहा था मेरी जानब। कहते हैं मेरे हाथों में चाबी आई और मेरी जुबान पे कलमा तौहीद जारी हो गए। भाई तदब्बुर, हौसला, सबर, रजा, हमें तो टाइम भी नहीं गुजारना आता।
گھر کا ماحول گھر کے اندر رہ کے لوگ دکھی نے، اس لیے کہ ہماری طبیعتوں میں حوصلہ نہیں، ایک منٹ کے لیے نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ چلو تھوڑا انتظار کریں، وقت کو دیکھیں، موقع کو دیکھیں۔ تین بھائی تھے، مثال دیکھنا اور ذرا سمجھانے کا انداز دیکھنا میرے حبیب کا۔ کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے اس کے تین بھائی تھے، اس کے انتقال کا وقت آ گیا۔ اس نے ایک بھائی سے پوچھا، بھائی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے تیرے ساتھ کیا کرنا ہے، بس جیسے ہی تو فوت ہو جائے گا تیرا رستہ اور ہے، میرا رستہ اور ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا حضور یہ تو بالکل سلام کے قابل بھی نہیں، اس سے تو اتنا سا بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، جو فوت ہوتے ہی کہہ رہا ہے کہ تیرا رستہ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ خوش ہو کے بیٹھے اور غور سے سنے۔ کہا تیرا رستہ اور ہے اور میرا رستہ، تو صحابہ کہنے لگے حضور اس سے سلام دعا بھی نہیں رکھنی چاہیے، کوئی تعلق نہیں، بھاڑ میں جائے، یہ بھی کوئی بھائی ہے؟ کہتے ہیں ختم ہوتے رشتے بھی ختم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، پھر اس نے دوسرے بھائی سے پوچھا کہ یار میں تو دنیا چھوڑ رہا ہوں، تو میرا بھائی ہے، تیرا میرا رشتہ ہے، اب تو بتا میں اگر مروں گا تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا بھائی میں تیری تیمارداری بھی کروں گا، جب تو فوت ہو جائے گا میں تیرے غسل کے ساتھ بھی شریک ہوں گا، لوگوں کے تجھے کفن بھی پہناؤں گا، اپنے کندھوں پہ تجھے سوار کر کے قبر تک لے جاؤں گا، دفن میں بھی شریک ہوں گا، جنازہ بھی پڑھوں گا، تیری قبر پہ مٹی بھی ڈالوں گا، لیکن پھر ساری دنیا واپس آئے گی تو میں بھی آ جاؤں گا۔ نبی پاک فرمانے لگے اس بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے والے سے تو بہت بہتر ہے، پہلے والے سے تو بہت بہتر ہے، تیمارداری بھی کر رہا ہے، غسل کفن بھی کر رہا ہے، جنازے میں بھی شریک ہو رہا ہے، جنازے کو کندھا بھی دے رہا ہے، دفن میں بھی شریک ہے۔ حضور فرمانے لگے اب اس نے تیسرے سے پوچھا کہ میں اگر دنیا سے جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں جب تیری جان نکلنے کا وقت آئے گا تو تیری آسانی کے لیے تیرے سرحلے کھڑا ہو جاؤ، اور جب تیری روح پرواز کرے گی تو میں قبر تک بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، لوگ دفن کر کے آئیں گے، میں قبر کے اندر بھی جاؤں گا، اور جب پل صراط میں تو گزرنے لگے گا اس وقت بھی میں تجھے حفاظت سے گزارنے کی کوشش کروں گا، اور جب میزان عمل پر اعمال تلیں گے اس وقت بھی میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا اور تیری سفارش کروں گا تاکہ تو صحیح طریقے سے اعمال تل جائے۔ اور وہ بھائی کہنے لگا میرے بھائی جب تجھے شدید پیاس لگے گی تو تیرے لیے پانی کا بندوبست کرنے کی کوشش کروں گا، تو میرا بھائی ہے، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، اتنی دیر تیرے ساتھ رہوں گا جب تک تو جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ تو میرے حبیب پاک علیہ السلام نے اب صحابہ سے پوچھا، حضور فرمانے لگے اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے حضور باقی دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے، تعلق کسی کے ساتھ رکھنا چاہیے جو قبر میں بھی جائے، میزان عمل پر بھی جائے، میدان محشر میں بھی ساتھ جائے، پل صراط میں بھی ساتھ جائے، جنت میں داخلے کے وقت بھی ساتھ جائے، اسے لے جانے چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا اب سنو میں تمہیں سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ فرمایا وہ جو پہلا بھائی تھا نا جس نے کہا تھا مرتے ہی تیرا میرا تعلق ختم، وہ تمہارا مال ہے، جب تم دنیا سے چلے جاتے ہو تو فوری طور پر مال سے تمہارا تعلق، اور بھائی ناراض نہ ہونا، بیٹیاں بیٹے بڑا پیار کرتے، پر اماں مر جاتی ہے تو پہلے بالیاں اتارتے، ہاں میں نے دیکھا ہے سونے کی بالیاں پہلے اترتی، بڑا پیار ہے ان کو، رو رہے ہوتے پر بیٹے پہلے جیب میں ہاتھ ڈالتے، شناختی کارڈ سنبھالتے ہیں کہ وہاں بینک میں بھی جانا ہے، وہاں وراثت کا انتقال بھی درج کرانا ہے، بڑا پیار کرتے ہیں، پر پہلے دیکھتے تیرے بٹوے سے کیا نکلا، تیرا مال اسی وقت وارثوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے، سن اور یاد رکھ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ جو بھائی کہہ رہا تھا نا کہ میں قبر تک تیرے ساتھ جاؤں گا، پھر جیسے دنیا واپس آئے گی میں بھی آؤں گا، فرمایا وہ تیرے رشتہ دار ہے، وہ تیرا بھائی ہے، تیرا بیٹا ہے، تیرا دوست ہے، تیرے تعلق والا ہے، وہ قبر تک جاتا ہے پر قبر میں نہیں جا سکتا۔ تو محبوب فرمانے لگے وہ جو تیسرا تھا نا جو کہتا تھا جنت میں داخل کرا کے آؤں گا، وہ تیرا نیک عمل ہے، وہ تیرا نیک عمل ہے، فرمایا اس کے ساتھ تعلق مضبوط کر،
وہ تیرے دکھوں کا ساتھی، تیری پیاس کا ساتھی، تیری پریشانی کا ساتھی، تیرے پلسرات کا ساتھی، تیرا چھوٹا عمل بھی، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کرے گا اور کہے گا یا اللہ اس نے نماز پڑھی تھی، اسے جنت میں داخل کر دے، اس نے روزہ رکھا تھا، اسے جنت میں بھیج دے۔ تو محبوب فرمانے لگے اس سے تعلق مضبوط کر دے، تیرا پلسرات کا بھی دوست ہے، یہ مال کا تو لالچ کرتا ہے، حالانکہ تیرے مرتے ہی مال تو کسی اور کا ہو جائے گا، کسی اور کا ہو۔ عقل منداں دا کم نہ ہی دل دنیا تے لانا، اس بہتی کئی خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا۔